اصلاحی نظام پر آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ اگلا عنوان اور جو مسجد کا کردار ہے وہ ہے مساجد میں عدالتی انتظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی کے اندر فیصلہ ہوتا تھا، اور اصل میں آج فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلے قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، احادیث کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، اس کی جگہ مسجدیں تھیں۔ آج اپنے من کے مطابق، نفس کے مطابق، پیسہ دیکھ کر، سرداری دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، خود غرضی دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے فیصلے کے لیے مسجد میں بیٹھنا گوارا ہی نہیں ہوگا آدمی کو۔ میں جناب مفتی اسرائیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مساجد کے عدالتی نظام پر اپنی بات رکھیں۔ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوى، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دانشوران قوم ملت، معزز سامعین، اس وقت مسجد شعیب کا افتتاحی پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ رب کا بے حد کرم و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مختصر وقت میں 3 باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی ساری مساجد یہ مربوط ہے، منسلک ہے مسجد حرام خانہ کعبہ سے، اور دنیا کے سارے مساجد میں نظام چلنا چاہیے مسجد نبوی کا نظام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی کا جو نظام مرتب فرمایا اور آپ نے جو عملی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا، یقیناً آپ کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کامل اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے نبوت کے بعد، تو اس وقت تک عدالتی نظام باضابطے قائم ہو جائے یہ مشکل تھا، لیکن مدینہ طیبہ آنے کے بعد، ہجرت فرمانے کے بعد، جب مسلمانوں کا دائرہ بڑھا اور مسلمانوں کو سکون حاصل ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطے عدالتی نظام بھی مسجد نبی میں قائم فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے، مسجد میں آپ تعلیم کا نظم فرماتے، آپ معلم کائنات، معلم انسانیت تھے، جہاں مسجد نبوی میں فوج کو روانہ فرماتے، جہاں مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم فرماتے، جہاں مسجد نبوی میں آپ مشورے فرماتے، وہیں مسجد نبوی میں مسلمانوں کے معاملات کو بھی حل فرماتے۔ ان کے عائلی مسائل ہوں، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، عتاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، ہبہ کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی شرعی مسئلہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اسے حل فرماتے۔ اور پھر جب دائرہ اسلام کا بڑھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو قاضی بھی بنایا تھا۔ دور نبوت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے
تاریخ ملت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مسجد ہی میں تمام فیصلے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، جب کوئی مقدمہ آتا تو آپ فریقین کو مسجد میں بلاتے اور پھر فرماتے کہاں ہے حضرت علی، کہاں ہے حضرت عبد الرحمن اور دیگر صحابہ کرام جو فیصلے میں مہارت رکھتے تھے۔ بعض دفعہ ان تمام صحابہ کرام کو بلاتے اور پھر مسئلے کا تصفیہ کرتے اور مسئلے کو حل فرماتے تھے۔ آج مسجدوں میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور لوگ جیسا کہ مفتی صاحب نے عرض کیا ہے کہ لوگ آج اپنے مسئلے دوسروں سے حل کرواتے ہیں۔ پنچایتی کی شکل ہوتی ہے، اس میں مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ مسئلہ رشوت تک پہنچتا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا مالدار ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، حالانکہ وہ اصل میں ظالم ہے، مظلوم کو حق نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعدلوا اقرب للتقوی، کہ آپ عدل قائم کیجئے، یہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کائنات کا نظام مربوط ہے عدل سے۔ جب تک روئے زمین پہ عدل و انصاف قائم کیا جائے گا کائنات کا نظام چلے گا، اور جب روئے زمین سے عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا کائنات کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا۔ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ عدل و انصاف کے فقدان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جب مسجدوں میں دارالفتہ کا قیام ہوگا، مسجد میں قاضی شریعت ہوں گے، مسجد میں جب قاضی موجود ہوں گے اور عوام اور مسلمان اپنے مسئلے قاضی کے پاس لائیں گے کہ قاضی صاحب ہمارا بچہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، مسئلہ بتائیے۔ مولانا بتائیے ہمارے پاس 4 بیگھہ زمین ہے، 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ قاضی شریعت حل کریں گے۔ مولانا میرے 2 بھائیوں میں زمین کا مسئلہ ہے، ایک کہتا ہے میں زیادہ لوں گا، ایک کہتا ہے کم نہیں لے سکتا، ان مسئلوں کو آپ حل فرمائیے۔ قاضی شریعت ان مسئلوں کو حل کریں گے۔ جب ہمارا مسئلہ قاضی شریعت حل کریں گے، جب مسجد کے اندر دارالقضاء کا نظام ہوگا، یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی بستیاں، بڑی بڑی بستیاں اور وہاں بسنے والے مسلمان جب اس دارالقضاء سے رجوع ہوں گے تو ہمارا مقدمہ سرکاری عدالت میں نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے مسئلے کو وقت کے مفتی سے حل کریں گے، ہم قاضی شریعت سے حل کریں گے، اور مفتی آفتاب عالم غازی نے جو قدم اٹھایا ہے میں بوانگ دعل کہتا ہوں، یقین جانیے یہ دربھنگا کے خطہ ہی نہیں ہے کہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے سرزمین بہار کے لیے ایک آئیڈل نمونہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر انشاءاللہ پوری ہندوستان میں یہ پیغام جائے گا کہ معہد الطیبات کے ذریعے سے وہ کام انجام دیا جا رہا ہے جس کی آج امت کو ضرورت ہے۔ مسجد نبی میں کیا کیا ہوا، کیا کیا کام انجام پاتے تھے، ان میں سے ایک عدالت نظام بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے۔ میں اس سے آگے آپ کو لے چلتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے ایک آدمی کی بطخ چوری کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ کتاب الاذکیاء میں علامہ ابن جوزی نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور مسجد میں جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پہ بطخ کا پر لگا ہوا ہے، جو چور تھا وہ اپنے سر پہ ہاتھ ڈالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا سچ بتاؤ یہ اللہ کے گھر میں تم جمع ہو، تم بیٹھے ہوئے ہو، کیا تو نے بطخ چوری کیا ہے نہیں؟ اس نے کہا جی حضور میں نے ہی بطخ لیا تھا۔ تو جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے سامنے ہوتا ہے، قرآن میں کہا من دخلہ کان آمنا
جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے، یہ استحضار اسے ہوتا ہے، اس کا ایمان یہ کہتا ہے تو یقین وہ سچ بولے گا، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ اسے مانے گا انشاءاللہ۔ جب ہم قاضی شریعت کے فیصلے کو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو جب ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، تو ہمارے آئلی مسئلے میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس مسجد میں بھی آنے والے وقت میں دار القضاء اور افتاء کا نظام چلے گا انشاءاللہ، اور یہاں قاضی شریعت ہوں گے، یہاں مفتی وقت ہوں گے جو اس علاقے کے مسئلے کو حل کریں گے، اور معہد الطیبات کے پلیٹ فارم سے ہم ساری مسجدوں میں تحریک چلائیں گے کہ ہر جگہ یہ نظام چلنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی آفتاب عالم غازی دامت برکاتہ عالیہ کی سعی کو مشکور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان کا معاون بنائے۔ تعاون البر والتقوی، اے لوگوں جو نیک کام اس میں آگے بڑھ کر مت کرو، یقیناً معہد الطیبات کا قیام اس علاقے پر احسان عظیم ہے، جہاں تک ہو سکے دعوے دل میں سکھ میں ہر اعتبار سے ہم اس معہد الطیبات کا ساتھ دیں گے، مفتی آفتاب عالم غازی کے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اسلامی نظام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا